آپ پاک سے لے کے جاتے ہیں، یہاں سے امام کا خیال نہیں آتا کہ زمانے کے امام کا جشن ہے، سیم امام ہی اپنا دے کے آتے. سمجھنا چاہیے آپ کو بھی ذرا. مہربانی کیجیے، ساتھ دیجیے. ابھی کل میں نے پرسوں جو پڑھا تو ہمارے دوست کہہ رہے تھے وہاں کیا پڑھیں گے، بتائیے وہاں کا کچھ ریپیٹ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ الحمدللہ، یہ آل محمد کا فیض ہے. میں تو خدا کی قسم یہ ایگزیجریشن نہ سمجھنا، آل محمد کا فیض اتنا ہے 10 اشرے مجھے پڑھا لیں امام مہدی پر، ایک تقریر دوسری سے کبھی ملے گی نہیں. امام مہدی علیہ السلام پہ تو کام ہی بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے تو ابھی کچھ کام کیا ہی نہیں. مثلا امام علیہ السلام کے بارے میں آج فہرست سن لیجیے. 110 آیت ہے قرآن میں. جی ہاں 110 آیتیں ہیں قرآن میں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جتنے عدد ہیں علی کے اتنی آیتیں ہیں مہدی. اللہ اکبر. کیسے بچ تو یہ 110 آیتوں کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا پڑھے. اور میرے پاس الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے سارے حوالے موجود ہیں. ایک حوالہ میں نے شیعہ کتاب کا نہیں دیا. میرے پاس کتاب تیار ہے، کوئی چھپانا چاہے تو چھپا دے. ایک حوالہ میں نے سارے اہل سنت کی تفسیروں سے لکھے ہیں، ثابت کیا ہے کہ 110 آیت اہل سنت نے لکھی ہے کہ یہ مہدی کے حق میں شان میں نازل ہوئی. اب اعتراضی ختم ہو گیا نا کہ علی کے حق میں کتنی کچھ ملازم فرما دیں. اللہ اکبر. 110 آیت، جن میں سے ایک آیت میں نے آج پڑھی جس کا اینڈ یہ ہے یعبدوننی. یہ خلیفے وہ ہیں کہ جن کا ایک لمحہ میری عبادت سے خالی نہیں گزرا. بھیا جو کنورٹ ہو کے آئے ہیں بیچارے، ذرا سمجھے تو صحیح، جو 65 سال کے بعد آئے بیچارے، جمعہ آٹھ دن یہ آیت ان پہ فٹ ہوگی؟ یعبدوننی استمرار ہے، فعل مضارع ہے، وہ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. بھیا یہ وہ ہیں کہ جن کی عبادت کو موت بھی نہ روک سکے، جو مر بھی جائیں تو عبادت کرے. یہ وہ ہیں وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ایک بات اور طے ہو گئی، خلافت الہیہ کا معیار یہ ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی مشرک نہ رہا. یہ مسئلہ یہ حل ہو گیا. خلیفہ اور سقیفہ میں مسئلہ یہ حل ہو گیا. خلیفہ وہ ہے کہ جس نے لمحے کے لیے شرک کیا ہی نہ ہو، اور جو یہ کہے کہ میرے اندر شرک ایسے دوڑتا جیسے مرسڈیز دوڑتی. آج کی زبان میں یہی ترجمہ ہوگا. ذرا غور فرمائیں آپ، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خلافت کے منصب پہ نہیں آ سکتا. ایک بات اور سمجھ لیں، میں زحمت ختم کروں. یہ اسٹینڈرڈ ہے خلافت کا. اس اسٹینڈرڈ پر ہمارے امام قائم آل محمد بالکل بدرجہ کم پورے اترتے ہیں. دوسری ضروری گزارش جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا. توجہ کیجئے. اور شکم مادر میں بھی قرآن پڑھا. آپ کے ہاں جتنے بھی فضائل و کمالات ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، مثلا میر انیس کے خاندان کوئی انیس پیدا ہی نہیں، دبیر کے خاندان میں کوئی کبیر پیدا ہی نہیں ہوا، مرزا مہدی کے خاندان میں کوئی مہدی پیدا نہیں ہوا، خمینی کے خاندان میں کوئی خمینی نہیں ہے.
خوئی کے خاندان میں کوئی خوئی نہیں ہے. ذرا آپ دیکھتے جائیں, آپ دیکھ لیں کہ کمالات بچ جاتے ہیں. جو کمال باپ میں ہے وہ بیٹے میں نہیں, جو بیٹے میں ہے وہ پوتے میں نہیں. مرور زمان کے ساتھ گریڈز میں کمی آ جاتی ہے, درجات میں کمی آ جاتی ہے. پوری کائنات میں ایک خاندان ایسا ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. ایک خاندان ایسا. میں شمس تبریز کے مزار پہ کھڑا تھا جب میں ملتان میں اشرا پڑھتا تھا, تو شمس تبریز کے فرزند مجھے مل گئے. شمسی صاحب ہمارے کلاس فیلو بھی ہے. میں نے کہا بھیا آج ذرا آپ سورج, جس طرح آپ کے جد نامدار نے سورج کا کرشمہ کیا تھا, کرامت کی تھی, آج آپ کر دیں. تو میری جیب میں جتنے پیسے ہیں سارے تھے. بڑی نیازیں ملی تھی مجھے, جی ہاں بہت زیادہ نیازیں مل چکی تھی اتفاق سے. میں نے کہا سبھی دے دوں. کہنے گے یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا اب آپ نے سمجھا ہے ہمارے آل محمد کو. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, قرآن کہتا ہم ان ایام کو پھر پلٹائیں گے. اگر کوئی کہے کہ خیبر کیسے فتح کی تھی تو وہ کہہ سکے میں ابھی فتح کر کے دکھا دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ قرآن اتنا جلدی کیسے پڑھتے تھے تو وہ یہ کہہ کے دکھائے کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر کوئی کہے عیسیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے تھے تو وہ کہے میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں. کس طرح انبیاء نابیناؤں کو بینا کرتے تھے وہ کہے میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں. انبیاء کس طرح پانی پہ مصلی بچھاتے تھے وہ بچھا کے نماز پڑھ کے دکھا دے کہ میں دکھا دیتا ہوں. تو یاد رکھیے آدم سے لے کے عسکری تک نبوت و امامت کی جتنی تھیوری پراگندہ تھی اسے ایک جگہ رکھنے کا نام ہے وجود باقی. ضرورت ہے اس امر کو سمجھنے کی کہ ان کے آخری بھی قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, تاکہ اگر کسی کو شک ہو کہ پہلے نے پڑھی تھی سورہ مومنون تو وہ آخری سے سورہ قصص سن لے. سمجھے تو صحیح ذرا, اللہ اکبر. اگر کوئی سمجھے شک کرے کہ شکم مادر میں علی نے ماں سے گفتگو کی تھی تو آخری سورۃ القدر پڑھ کے سنا دے. اس غرض سے امام کو پردہ غیبت میں رکھا. 2-3 جملے اور سن لیں جلدی جلدی اور میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں. پہلا جملہ یہ ہے قرآن کی آیت فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. دوسری آیت قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا. یہ 2 آیتیں بڑی عجیب ہیں. پہلی آیت میں کہا کہ میرے حبیب ان سے کہیے کہ تم بھی چاہتے ہو تمہارے لیے من و سلوہ آئے, ورنہ یہ آپ کو جاب ہی نہ کرنے پڑے. مولانا بھی بیچارے جاب کریں.